بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو قصہ کہانی، اور جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، آج کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا مگر وہ ایک غریب شخص تھا۔ اس کا قبیلہ جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا۔ یہ بستی چھوٹی ضرور تھی مگر قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، جبکہ اونچے اور گھنے درخت اس بستی کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے۔ کہیں کہیں رنگ برنگے پھول اس کی فضا میں یوں خوشبو بکھیر دیتے تھے جیسے کسی نے عطر چھڑک دیا ہو۔ مزید یہ کہ چشموں کا میٹھا پانی ان کے لیے خدا کی طرف سے ایک ایسی نعمت تھی جس کے لیے وہ جتنا شکر ادا کریں کم تھا۔ اس بستی میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ یہ کہ یہاں سوائے بھیڑ بکریاں پالنے کے اور کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا۔ قبیلے کے سبھی لوگ زیادہ تر قریبی جنگل سے ہی روزی کماتے تھے۔ کوئی لکڑیاں کاٹتا تو کوئی جانوروں کا شکار کرتا اور کوئی نادر یا نایاب جڑی بوٹیاں تلاش کرتا۔ یوں یہ لوگ تندرستی کے باوجود ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قبیلے کے تقریباً ہر گھر میں سواری کے لیے کم از کم ایک گھوڑا بھی تھا، لیکن قبیلے کے سردار کا گھوڑا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ انتہائی سبک رفتار بھی تھا۔ وہ اکثر اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی سیر بھی کرتا تھا اور شکار بھی۔ یوں اس کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ شکار کو نکلا تو اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ جنگل وہی تھا، سبزہ وہی تھا، درخت وہی تھے، یعنی کہ باہر کا سارا منظر پہلے جیسا ہی تھا، مگر اس کے اندر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ تاہم اس نے اس طرف زیادہ دھیان نہ دیا اور شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کافی تلاش اور کوشش کے باوجود اسے شکار کہیں نظر نہ آیا۔ تو وہ گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا کافی دور نکل گیا کہ اچانک اس نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی اور اس کا ننھا منھا سا خوبصورت بچہ دنیا و مافیا سے بے خبر گھاس چر رہے ہیں۔ اس نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چند ہی لمحوں میں ان کے قریب پہنچ گیا، مگر جیسے ہی ہرنی اور اس کے بچے نے سردار کو اپنی طرف آتے دیکھا، دونوں ماں بیٹا گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ماں تو طاقتور، توانا اور پھرتیلی تھی۔ لمبی لمبی چھلانگیں لگاتی ہوئی تیزی کے ساتھ گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ مگر اس کا بچہ ابھی کمسن، کمزور اور ناتجربہ کار تھا۔ اسے اس قسم کی صورتحال پہلی دفعہ پیش آئی تھی۔ اس نے بھی اگرچہ ماں کی چھلانگ کے ساتھ چھلانگ ملانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ ناکام رہا، اور یوں سردار جلد ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا اور دو چار لمبے ڈگ بھرنے کے بعد ہرنی کے نازک بچے کو اپنی دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ہرنی اگرچہ جھاڑیوں میں جا چھپی تھی مگر جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اس کا بیٹا، اس کا لختے جگر، اس کی آنکھوں کا تارا اس کے ہمراہ نہیں ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر رک گئی۔ جب اس نے جھاڑیوں کی اوٹ سے سردار کو اپنا بیٹا اٹھائے دیکھا تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا، مگر وہ اس لمحے کر بھی کیا سکتی تھی۔ سردار نے جیسے ہی ہرنی کے بچے کو بازوؤں میں لیا، وہ انتہائی نرم و گداز محسوس ہوا۔ اگرچہ سردار کو اس بات کا غم تھا کہ اصل شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تاہم اس نے اس بچے کو بھی غنیمت سمجھا
اور گھوڑے پر ڈال کر گھر کی راہ لی، کیوں نہ کہ ایک تو شام ہو چلی تھی، دوسرے وہ دن بھر شکار کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا پھرنے کے بعد تھک بھی چکا تھا۔ اب وہ ہرنی کا خوبصورت بچہ گھوڑے پہ بٹھائے تھکاوٹ اور فکر مندی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ خراماں خراماں گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کا گھوڑا اب کچھوے کی چال چل رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کا دل دہل سا گیا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ جان کر اس کی حیرانی کی حد نہ رہی کہ ہرنی کے اس چھوٹے سے نازک بچے کی غمزدہ ممتا کی ماری بدنصیب ماں بلا خوف و خطر آہستہ آہستہ پیچھے چلی آ رہی ہے۔ ہرنی کا سارا وجود غم و عالم اور لجا و فریاد کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کا جسم کا انگ انگ رحم پکار رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی سے بے قرار اور بے چین تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ التجائی نگاہوں سے بار بار کہہ رہی ہو، خدا را میرے بیٹے کو چھوڑ دو، یہ میرا بچہ ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ غریب قبیلے کا غریب سردار زیادہ دیر تک ہرنی کی اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کا جی بھر آیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے آج کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ پھر یکا یک اسے کیا سوجھی کہ اس نے خلاف توقع ہرنی کے بچے کو آزاد کر دیا۔ بچہ خوش خوش نازک اور کمزور سی ٹانگوں کے ساتھ چھلانگیں لگاتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے اسے پیار کیا، گلے لگایا، چاٹا اور بہت مطمئن، توانا اور مسرور دکھائی دینے لگی۔ اب وہ اپنے بچے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑی، مگر قبیلے کا سردار سکون اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہاں کھڑا ہرنی اور اس کے بچے کو جنگل کی طرف جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ہرنی بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی رحم دلی کا زبان حال سے شکر ادا کر رہی ہو۔ جب وہ گھنے جنگل کے پیڑوں میں چھپ گئی تو سردار نے ایک خاص قسم کا اطمینان قلب محسوس کیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہے۔ اب اسے اپنا وجود انتہائی ہلکا اور لطیف لگا۔ دلربا کیفیت کے اس عالم میں اس نے گھر کی راہ لی۔ دن بھر کا تھکا ہارا سردار گھر پہنچا تو اسے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ رات کو اسے گہری اور پرسکون نیند آئی۔ اس نے رات کے پچھلے پہر ایک خواب دیکھا، ایک سہانا خواب جو بے نظیر بھی تھا اور بے مثال بھی تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے ہادی کون و مکان، سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرہ انور کے ساتھ موجود ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں، اے امیر سبکتین، تم نے آج ہرنی اور اس کے بچے پہ رحم کیا۔ تمہارا یہ عمل رب رحمان و رحیم کو از حد پسند آیا۔ تم عنقریب بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، لیکن بادشاہ بننے کے بعد مغرور مت ہو جانا اور اپنی رعایا کے ساتھ رحم دلی اور مہربانی کا سلوک کرنا۔ اس کے بعد قبیلے کے غریب سردار امیر سبکتین کی آنکھ کھل گئی اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت ہی جلد اس خواب کو تعبیر ملی اور ایک معمولی قبیلے کا غریب سردار ایک غیر معمولی سلطنت غزنی کا ایک غیر معمولی سلطان بنا۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں،
میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔